وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 54، آیت نمبر 90 سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کیسا برا ہے وہ سامان جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، دنیا کی زندگی لے لی، آخرت کی زندگی کو بیچ دیا، اپنی جانوں کو بیچ دیا اور انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے، صرف اس ضد میں کہ کیوں اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے یہ وحی، یہ رسالت اپنے بندے جس کو چاہے نوازا ہے، لہٰذا یہ اللہ کے دوہرے عذاب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے منکروں کے لیے سخت ذلت امیز سزا ہے، عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے۔ الفاظ کو تھوڑا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ بیسا مشترو، بیسا کا جو لفظ ہے البعثو بے الف سین سے ہے، اور یہ کلمہ قرآن میں 73 مرتبہ آیا ہے۔ البوسو والباسو والباساؤ، یہ جو ہے یہ آتا ہے تینوں میں سخت ناگواری ہوتی ہے، بہت برا، ایسی بری چیز جس پر ناگواری بھی بہت زیادہ لگے، ناگواری اور سختی کے معنی آتے ہیں۔ بوس کا لفظ زیادہ تر فقر اور فاقے اور لڑائی کی سختی پر بھی آتا ہے، جیسے کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ پھر ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کے سبب ہم نے انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑ لیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں آتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، سختی اور تکلیف اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 72 میں آتا ہے فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرِينَ، متکبرین کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے، بہت برا۔ شین رے، یہ اشترا مشتری، بیعن اور شرا دونوں لازم ہے، یعنی کچھ دے کر کچھ لیا جاتا ہے، چاہے قیمت دے کر کوئی چیز لی جائے یا چیز کے بدلے چیز لے لی جائے۔ اس میں بائع اور مشتری دونوں ہی ہوں گے، خریدنے والا بھی ہوگا اور بیچنے والا بھی ہوگا، تب یہ اشترا بنتا ہے۔ قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے اَن یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یکفروا کفر ہے، چھپانے کے لیے، انکار کرنے کے لیے، اس کے معنی میں آتا ہے بما انزل اللہ، انزلہ نون زے اور لام کے ساتھ یہ کلمہ قرآن میں 293 مرتبہ آیا ہے۔ النزول کے معنی ہے کسی چیز کا نیچے اترنا، نازل ہونا۔ اللہ فرما رہے کہ بہت ہی برا ہے جو انہوں نے کیا ہے، کہ اس چیز کا انکار کیا ہے جو ہم نے اتاری ہے، نازل کی ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، البغی، بغی کا لفظ باغی بھی اسی سے ہے، اردو میں بولا جاتا ہے، بغاوت بھی اسی سے ہے، بے غین یہ سے ہے، قرآن میں 96 مرتبہ ہے۔ البغی جو ہے کہ معنی ہے کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز کرنا، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے حد سے تجاوز کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 42 میں آتا ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، الزام تو ان لوگوں پر ہے، ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وہ ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، اور سورہ مائدہ میں بڑی سخت سزا آئی ہے ایسے لوگوں کی کہ ان کے جو باغی ہیں، جو فساد کرتے ہیں، جو معاشرے میں امن نہیں قائم رہنے دیتے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا ایک ہاتھ، ایک پاؤں محالت سے کاٹا جائے یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، فضل جو ہے فضل کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے کہ اللہ کا بہت فضل ہے۔ فیض ذوات لام سے یہ کلمہ 104 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ الفضل کا معنی ہے کسی چیز کے زیادہ ہونا، فضل کا معنی ہے ایک چیز کے دوسری چیز پر زیادتی، یعنی زیادہ سے زیادہ ہونا، بڑھتی باللحاظ جنس، اور باللحاظ جنس بھی ہے، جیسے کہ نوع انسانوں کو حیوانات پر برتری دی گئی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ،
اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا اپنے فضل کے ساتھ، علی من یشاء، جس کے اوپر اللہ نے چاہا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ من یشاء جو ہے یہ لفظ جو ہے شعین سے ہے، یہ کلمہ قرآن پاک میں 519 مرتبہ آیا ہے۔ الشیء بعض کے نزدیک وہ شے وہ ہوتی ہے جس کا علم ہو سکے اور اس کے متعلق خبر دی جا سکے۔ انشاءاللہ ہم بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب ہے اگر، شاہ کا مطلب ہے چاہنا، تو ان اگر، شاہ چاہے، اللہ اللہ چاہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ تو اللہ چاہے۔ سورہ کہف میں یہ آیت آتی ہے، آیت نمبر 2324 میں آتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہرگز کسی کام پر یہ نہ کہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں کرے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ۔ البواؤ یہ کلمہ 17 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ البواؤ کے اصل معنی ہے کسی جگہ کے اجزاء کا مساوی ہونا اور سازگار موافق ہونے کے بھی لیے بھی آتا ہے، لہٰذا مکان بواؤ اس مقام کو کہتے ہیں جو اس جگہ پر اترنے والے کے لیے سازگار ہو اور موافق ہو۔ ایسا مکان جس میں کوئی داخل ہو تو اس کے لیے وہ سازگار اور موافق ہو، لیکن یہاں پر کیونکہ یہ اس جگہ پر اترے ہیں جو غضب ہے، اور غضب والی جگہ پر اترے ہیں اور ان پر غضب اور بڑھتا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر عمدن جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، پتہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جان بوجھ کر گئے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کر لے۔ یہاں بھی یہ لفظ آیا ہے، اور پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے فقد باء بغضب من اللہ، وہ ایسی جگہ پر اترے جہاں پر اللہ کا غضب تھا، یعنی اللہ کے غضب والی جگہ پر یہ کل قیامت والے دن اتریں گے۔ الغضب جو ہے قائن ذوات بے سے ہے، 24 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ الغضب انتقام لینے کے لیے دل میں خون کا جوش مارنا، غضب الہی سے مراد ہے انتقام اور عذاب۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 90 میں ہم نے پڑھا ہے، ابھی جو آیت چل رہی ہے فباؤ بغضب علی غضب، کہ وہ اللہ کے عذاب کے ساتھ اترے اور زیادہ ان کے لیے عذاب کو بڑھا دیجیے گا، غضب کے بعد غضب، فباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب میں جو ہے گرفتار ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے اہانت امیز رسوا کن عذاب ہے۔ مہین جو ہے لفظ الحوانو ہے و نون سے ہے، 26 مرتبہ آیا ہے۔ الحوانو کا استعمال دو طرح پر ہوتا ہے، انسان کا کسی ایسے موقع پر نرمی کا اظہار کرنا بھی ہون جو ہے یہ نرمی کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کے لفظ جو ہے نا، یہ تھوڑا سا یہ لفظ سمجھنے والا ہے، جیسے فرقان، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں آتا ہے، سورہ نمبر 25 ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے زمین پر بڑی نرم چال چلتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی لے لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن حیّن لین، کہ مومن جو ہے حیّن بھی ہے اور لین بھی ہے، مومن متواضع بھی ہے اور نرم، مطلب یہ نہیں کہ بالکل نرمی میں ایسے نہیں ہے، بلکہ سٹرونگ پرسنالٹی کا ہوتا ہے اور نرم مزاج ہوتا ہے۔ خانون بمعنی ذلت کے آتا ہے اور رسوائی کے آتا ہے۔ سورہ الکہف میں آتا ہے کہ آج کے دن، الکہف میں آتا ہے کہ آج کے دن تمہیں سخت عذاب، ذلت کا عذاب ہوگا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہاں آیا ہے کہ کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ کافر کون ہیں؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 لیتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ جو لوگ میری بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ ان قریب ذلیل کر کر رسوا کر کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 91 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو کہتے کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، یعنی ایمان لاؤ اس انجیل پر، اس تورات پر، ایمان لاؤ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ جب بنی اسرائیل سے کہا کیا تھا تو دو گروہ ہو گئے تھے، ایک ایمان لائے اور ایک نہیں لائے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے اور جو تصدیق کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ تمہاری اپنی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے یہ قرآن، یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں اللہ کی طرف سے تھی۔ جب ان سے کہا ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لیں گے جو صرف ہم پر نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔
آج بھی تو یہ مسئلہ ہمارا چل ہی رہا ہے۔ تھوڑی سی بات انشاءاللہ کرتے ہیں، پہلے ترجمہ کر لیں۔ اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے جو ان کے پاس آیا ہے، یعنی یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے، اگر واقعی تم اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ ہاں دیکھیں، آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم ایمان لائیں گے صرف اسی مکتب فکر پر جس پر ہم ہیں۔ یہ اللہ اکبر، فرقہ واریت یہیں سے شروع ہوتی ہے، ورنہ تو قرآن اور حدیث کی بات کو اور صحابہ کے آثار کو، صحابہ کے عمل کو ہی اگر بنا لیا جائے اپنا معیار، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم نہیں بھٹکیں گے۔ جو سورس ہے نا، اوریجنل سورس، وہ قرآن ہے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی حدیث، پھر صحابہ کا اجماع۔ دیکھیں، چشمہ جب کہیں سے شروع ہوتا ہے نا، کبھی غور کریں تو پہلے اس کا پانی جب برفیں پگھلتی ہے تو پانی بڑا صاف ہوتا ہے، پھر جب پانی بہتا رہتا ہے آہستہ آہستہ تو اس میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہے، مٹی بھی مل جاتی ہے، بہت ساری ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ خالص دین اگر لینا ہے تو قرآن حدیث پر آئیں، پھر اپنے مکاتب فکر میں رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی بات ہوتی ہے تو وہ پوچھ لیں ان سے کہ بھئی قرآن کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، قرآن کیا کہتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اس کے بارے میں، صحابہ نے اس کے بارے میں کیا، جو اجماع ہوا وہ کس چیز پر ہوا، تب ہم دین تک انشاءاللہ صحیح پہنچ پائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ اصل چیز تو یہی ہے، تینوں چیزیں ہی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی دین میں لے آئیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 میں بٹ جائے گی، اور ایک ہی گروہ جو ہے وہ ہدایت پر ہوگا۔ پوچھا گیا کون سا؟ فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عمل پر ہوگا، اس میں ٹوپ پر جو قرآن ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے الحمدللہ، قرآن آپ کے قلب مبارک پر اترا، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ بہرحال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، قیل قولو جو ہے کاف اور لام سے ہے، کاف جو ہے کینچی والا واو اور لام، یہ کلمہ قرآن پاک میں 1722 مرتبہ آیا ہے۔ اردو میں بھی بولا جاتا ہے کول و فعل جو ہے بولا جاتا ہے۔ القول والقیلہ کے معنی ہیں بات کرنا، کوئی بات کرنا۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 122 میں آتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کول کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عام طور پر حروف کے مجموعے پر کول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر اس طرح بڑا بیان کیا جائے تو بولا جائے اس پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ، ایمان لانا کس چیز کو مان لینا، کس چیز پر ایمان لے آنا۔ کلمہ جو ہے قرآن میں الف میم اور نون سے ہے، امن بھی سے ہے، نفس کا مطمئن ہو جانا، دل کا مطمئن ہو جانا، امن پا جانا، یہ سارے لفظ اسی سے ہیں۔ امن، امان، سب اسی سے ہیں۔ آمنا بھی کسی کی بات پر ایمان لے آنا، تو اللہ کہہ رہے ہیں لے آؤ بات اللہ کی بات پر، ایمان لاؤ اللہ کی بات پر، مان لو اللہ کی بات کو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، مانو اللہ کی بات، کالو یا اس قرآن پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کالو انؤمن بما انزل علینا، کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ انزلہ کا بات پہلے بھی ہو چکی، 293 مرتبہ آیا ہے۔ نون اور زے اور لام سے یہ کلمہ ہے۔ النزول کا معنی ہے کس چیز کا اترنا، اتارا جانا، اس میں آتا ہے۔ کالو نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور باقی جو ہے اس پر ہم اس کے جو علاوہ ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، ورا جو ہے، ورا کہتے ہیں پڑھے، اس کے بغیر، اس کے علاوہ جو ہے، اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا اردو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی کہ بولا جاتا ہے الوراء، واو رے یہ سے، اس کا ماتا ہے قرآن میں 32 مرتبہ آتا ہے، 32 ٹائمز۔ ورائتو قضا کے معنی کس چیز کو چھپانے کے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت 26 میں آتا ہے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے تم پر یہ لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکتا ہے، چھپاتا ہے۔ الوراء کے معنی ہے حلف، یعنی پیچھے کی جانب کے لیے بھی آتا ہے۔ سورہ ہود میں آتا ہے من ورائی اسحاق یعقوب، کہ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی گئی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ ارجو وراءکم فالتمسوا نورا، یہ سورہ حدید کی آیت ہے، حدید سورہ نمبر 57 اس کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ جب منافق روکیں گے مردوں کو، مومن مرد اور عورتوں کو کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، دنیا میں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ انہوں کے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہاں تم ہمارے ساتھ تو تھے لیکن تم شکوں میں پڑے ہوئے تھے، ہاں،
اور تم اپنے مطلب کی زندگی گزارے تھے، اور کہیں گے ہمیں اپنے نور کا کچھ حصہ دے دو، تو کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ واپس لوٹو میں دونوں، یہ دنیا میں لوٹ جاؤ، کیونکہ یہ نور یہاں نہیں ملے گا، یہ تو دنیا سے لے کر آنا تھا، یہ وہیں سے لے کر آنے والی چیز تھی۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق تھا۔ حق کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، حق کے معنی ہے موافقت کے، اور جو حکمت کی بات جو سب کو معلوم ہو کہ یہ سچ کی بات ہے اس کے لیے آتا ہے، اور یہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی بولا گیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولا گیا ہے، اس قرآن کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق سے صدق جو ہے سچ بھی ہے، اور کس چیز کو سچا جاننا بھی ہے، اس کی تصدیق کرنا بھی ہے۔ کلمہ جو ہے صاد دال کاف، اس کا مدہ ہے، اور یہ 155 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو کیوں قتل کرتے رہے؟ قتل کرنا یہ بھی بڑی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے۔ اصل میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ٹائم تھوڑا سا بچے، کیونکہ میرے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پروگرام جو آج آپ سن رہے ہیں وہ یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو، تو اگر میں جا کے اسے کہوں گا کہ فلاں پروگرام میں جا کے دیکھ لو، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے، تو شاید لوگوں کے لیے مشکل ہو، تو تھوڑا سا میں ذکر اس لیے اب میں نے مختصر کر دیا ہے، بہت زیادہ ریفرنس نہیں دے رہا۔ القتل جو ہے کاف اعلام سے ہے، 170 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ القتل جو ہے موت ہی کی طرح ہے، جسم سے روح نکل جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ کس طرح ہوا، کیا قضائے الہی سے انسان مر گیا یا کسی نے اس کو مارا، اور جو اسی طرح کوئی کسی کو مار دے تو وہ قتل ہوتا ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کیوں تم انبیاء اللہ کو قتل کرتے رہے؟ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن تھے تو کیوں کرتے رہے؟ اب انبیاء کا لفظ ہے النبوۃ، 160 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ النبوۃ وہ سفارت جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان امور جو دینی ہوتے ہیں اور دنیاوی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر لے کر آتے ہیں۔ نبا کا لفظ جو ہے خبر کے لیے آتا ہے، اور اس سے جس کو یہ اللہ کی خبریں، اللہ کی طرف اللہ جس کو خبریں پہنچائے، وہی کے ذریعے جتنے بھی آئے انبیاء کرام، اللہ اکبر، 1,24,000، جن میں رسولوں کی تعداد کم ہے۔ رسول جو صاحب شریعت ہوتے ہیں، رسولوں کو انکار کرنے پر عذاب آتے رہے، جبکہ انبیاء ایک وقت میں کافی زیادہ آتے رہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو حضرت جو ہے زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، اور ان دونوں کو بھی شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو پکی خبر ہو، جو خبر دیتا ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ مسند ہے کیونکہ یہ نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، مسند احمد کی حدیث 6452۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہوگا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا۔ ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں، پھر اگلی آیت پر آتے ہیں، آیت نمبر 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا جاتا ہے آمِنُوا ایمان لاؤ، بِمَا ساتھ اس کے، أَنزَلَ اللَّهُ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی اس قرآن پر، قالوا تو کہتے کیا تھے یہ یہودی، نؤمنوا بما انزل علینا، ہم تو صرف اسی پر ایمان ڈالیں گے جو ہم پر نازل ہوا، ویکفرون بما وراءہ، اور کہتے تھے کہ باقی اس کے علاوہ جو بھی ہے، جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے یا تم کہتے ہو کہ نازل ہوا ہے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کی کتابوں کو وہ بتا رہا ہے کہ یہ صحیح اللہ کی جانب سے ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر واقعی تم ایسے ہی اپنی کتابوں پر ایمان لانے والے تھے تو تم اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ من قبل اس سے پہلے، ان کنتم من اگر واقعی تم ایمان والے تھے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 92۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہو ہی ظالم۔ موسیٰ علیہ السلام تو کھلی نشانی لائے تھے، پھر تم نے کیوں اللہ کی شریعت کا انکار کیا؟ پھر تم نے بچڑے کو کیوں اپنا معبود بنا لیا؟ وَلَقَدْ اور یقیناً جَاءَكُمْ جَاءَ جِیَاتًا، جیم یہ الف سے یہ کلمہ قرآن میں 140 مرتبہ آیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اردو میں جا جانے کا معنی دیتا ہے،
اور عربی میں آنے کا معنی دیتا ہے۔ بس اتنا یاد کر لیں، انشاءاللہ یہ کلمہ آپ کو جب بھی آئے گا تو آپ کو مطلب آ جائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور یقین آئے تھے، ہم کہتے ہیں جانے کے لیے تھے، آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، بینات لے کر۔ بینات کو بھی ہم نے پڑھ لیا، البینہ بے یہ نون سے ہے، قرآن میں 523 مرتبہ آیا ہے۔ البین مابین کے جو ہم بولتے ہیں نا کہ فلاں اور فلاں ٹیم کے مابین میچ ہے، تو ان کے یا مابین مقابلہ ہے، تو بین اسی سے ہے، دو چیزوں کے درمیان کو کہا جاتا ہے، وصف کا ظاہر ہونا ہے۔ البیان کس چیز کو بیان کرنا، واضح کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ البیناتی جو ہے مراد واضح نشانیاں ہیں۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے اخذ کر لیا، بنا لیا۔ اخذ کا کلمہ بھی بار بار آ رہا ہے، اور یہ کلمہ قرآن میں 273 مرتبہ آتا ہے۔ الاخذ کے معنی ہے کسی چیز کو لے لینا، بنا لینا، جمع کر لینا، احاطہ کر لینا۔ ثم اتخذتم العجل، اجلا کا لفظ بھی ہم کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں پیچھے۔ العجلۃ عین جیم لام سے یہ کلمہ قرآن میں 47 مرتبہ آیا ہے۔ العجلۃ کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، عجلت کے لیے لفظ آتا ہے۔ العاجلۃ سے دنیا اور دنیاوی ساز و سامان مراد ہے، یعنی جو شخص دنیا کا جو ساز و سامان چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس کو پھر دے دیتے ہیں۔ اجلت چاہتا ہے پھر دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ العجل بچڑے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی بڑی تیزی ہوتی ہے، جلدی مل جانے والی چیز یا تیزی کے لیے آتا ہے، اور جو بیل کی عمر تک پہنچنے تک ختم ہو جاتی ہے، اجل جو اس لیے کہا جاتا ہے۔ اجلن جسدن، ایک بچڑا سورہ الاعراف میں آتا ہے جو انہوں نے بنا لیا، ایک جسم تھا، ایک جو سونا یہ لے کر آئے تھے نا بنی اسرائیل، یہ جب قبطیوں سے نکلے وہاں اللہ نے ان کو سمندر پار کروایا، تو اب ان کے لیے بوجھ بنا ہوتا صحرائے سینا میں، تو اس وقت جو ہے اس سونے کو جو ہے پگھلایا گیا، اور اس کے بعد اللہ اکبر سامری جادوگر تھا، اس نے کوئی اس طرح سے بنایا کہ بچہ کو اس میں سے آواز آتی تھی جیسے بچڑا بول رہا ہو، تو انہوں نے کہا، اور اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا الہ، تو پڑھا لیا انہوں نے بچڑا بنا لیا، تم ظالمون، اللہ فرما رہے ہیں اور تم تھے ہی ظالم۔ زوئے لام میم، ظالم کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، 315 مرتبہ آیا ہے۔ الظلم اور اہل لغت اور اکثر علماء کے نزدیک ظلم کے معنی کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، یعنی جس کا مقام اس کو مقام نہ دینا، یا مقام میں کمی اور زیادتی کرنا، اور سب سے بڑا تو اللہ کا مقام ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں تھا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب اس آیت کو ایک دفعہ پھر ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ ایک لفظ بر لفظ ترجمہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، جاءکم، آیا تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، سات روشن نشانیوں کے، ثم اتخذتم، پھر تم نے لے لیا، بنا لیا، ثم اتخذتم العجل، بچڑا، من بعدہ، کس کے بعد؟ ان کے جانے کے بعد، جب اللہ نے ان کو کوہ طور پر بلایا، وانتم ظالمون، اور تم تھے ظالم۔ 3 آیتیں جو آج ہم نے سبق میں پڑھی ہے، اس کو لفظ بر لفظ ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت ہی برا اللہ فرما رہے ہیں، سودا کیا ہے ان کی جانوں نے، ان لوگوں نے اپنے لیے، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے اس چیز کا جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، بغین، بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے جس پر چاہا یہ اپنا فضل کیا، جس میں سے چاہا اپنا رسول بنایا، یعنی بنی اسرائیل میں سے اپنا رسول بنایا، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں یہ رسول، امیوں میں سے کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ تو صرف یہ تھی کہ یہ فضل بنی اسرائیل کو مننا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل کو کیوں مل گیا۔ اللہ من یشاء، جس پر، اللہ من یشاء من عبادی، صرف یہ وجہ تھی کہ اللہ جس پر چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، دل کو پتہ ہے کہ اللہ کے فضل کا، اللہ کے رسالت کا کون حقدار ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب، پس یہ لوٹیں گے غضب کے بعد غضب، اللہ کے زیادہ سے زیادہ غضب کے ساتھ یہ اللہ کے پاس اتریں گے یا لوٹیں گے۔ وَلِلْکَافِرِینَ، اور ہے کافروں کے لیے، للمتقین میں نے پہلے کہا تھا متقیوں کے لیے، للصالحین صالح کے لیے، للمسلمین، لل کا لفظ جو ہے کہ یاد رکھ لیں، لام جو ہے یہ بھی کے لیے آتا ہے، اور لل جو ہے یہ بھی کے لیے آتا ہے، کے لیے آتا ہے۔ وَلِلْکَافِرِینَ عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے ہے کون سا عذاب؟ اہانت، خون، یعنی رسوا کن عذاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور تم اس کو پہچانتے ہو،
इस रसूल को भी पहचानते हो। अल्लाह अकबर। 2 जगह पर आई है ये आयत, सूरह अल बकरा और सूरह अल माइदा में। किस तरह पहचानते हो कि अपने बेटों से भी ज़्यादा पहचानते हो। बिमा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, बिमा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, कालू, तो कहते हैं, नुमिनु, कि हम ईमान लाएंगे, बिमा उनजिला अलैना, उस पर जो हम पर नाज़िल हुआ है, बस उसी पर नाज़िल होगा, जो बनी इसराइल पर नाज़िल हुआ है उसी पर ईमान लाएंगे। व यकफुरूना बिमा वराआ, और हम इनकार करते हैं, हम नहीं मानेंगे इसके अलावा किसी और बात को। वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़ल लिमा माअहुम, हालांकि वो हक़ है और तस्दीक करता है इनकी, जो इनके पास नाज़िल हुआ है अल्लाह की तरफ से, उसकी तस्दीक करने वाला है। कुल, आपके ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ालिमा, बस क्यों फिर, तक़्तुलूना, तुम कत्ल करते थे, अम्बिया अल्लाही, अल्लाह के अम्बिया को, मिन कबलू, मिन से, कबल उससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी तुम तो बनी इसराइल के अम्बिया को कत्ल करते रहे। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने शहीद किया, यहया अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया, और इस तरह बहुत सारे अम्बिया को शहीद किया। वलक़द जाअकुम, और यकीनन आए थे तुम्हारे पास, वलक़द, और यकीनन, और के लिए, लक़द यकीन के लिए, जा आने के लिए, मैंने कहा कि मतलब उर्दू में आने के लिए मायने होगा, जाअकुम तुम्हारे पास, मूसा अलैहिस्सलाम, बिल बय्यिनाती, 7 रोशन निशानियों के, रोशन निशानियाँ लेकर, सुम्मत्तहज़्तुम, फिर तुमने बना लिया, अल इजला, इजल को, इजल को यानी बछड़े को, सुम्मत्तहज़्तुमुल इजला, फिर तुमने बछड़ा बना लिया, मिन बादिही, उसको बछड़े को इला बना लिया, उनके जाने के बाद सिर्फ कोहे तूर पर गए थे, तुमने बछड़े को इला बना लिया, वन तुम ज़ालिमुन, और तुम थे ही ज़ालिम, तुम में शिरक रचा बसा था, बछड़े की मोहब्बत तुम में रची बसी थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी, और ये आयत स्पेशली, जो पिछली आयत जो है, मैंने इस पर पहले भी बात की, ये बड़ी ज़रूरी है। अल्लाह के वास्ते कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पढ़ाएँ। यही है जिस पर हम उम्मत इकट्ठे हो सकते हैं, वरना हम अपने अपने ग्रोहों में, अपने अपने मकातब फ़िक्र में, अपने अपने मसलकों में बटे रहेंगे और फिर कभी भी इकट्ठे ना हो पाएंगे। हम समझते हैं कि हम सिर्फ उसी को मानेंगे जो हमारे उलमा कह रहे हैं, हालांकि जो भी बात कहे उससे सिर्फ इतना ज़रूर पूछ लें कि दलील क्या है, और दलील सबसे बड़ी कुरान और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, और उसके बाद सहाबा का इजमा, क्योंकि इससे भी हम निकलेंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता अपनाएंगे तो फिर अल्लाह हमें उसी तरफ मोड़ देगा और फिर दर्दनाक अज़ाब की तरफ ले जाएगा। तो अल्लाह करे कि मेरे और आपके जो है ये बात दिल में ठुक जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का छोटा सा वाक़या मैं बयान करता हूँ। उनके पास आकर किसी शख्स ने कोई अपना मसला बयान किया, तो उन्होंने कहा, जी आपकी क्या राय है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तो उन्होंने कहा, तुमने सवाल ही गलत किया है, मुझसे पहले सही सवाल करो तो फिर मैं कोई बात करूँगा। तो उन्होंने कहा, जी मैंने यही पूछा है कि ये मेरा मसला है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं। उन्होंने कहा, बात ही गलत कर रहे हो, सवाल ही गलत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, कैसे सवाल करूँ फिर। तो कहा, मुझसे ये पूछो कि अल्लाह और उसका रसूल इसके बारे में क्या फरमाते हैं, शरीयत क्या कहती है, इस तरह मेरे से पूछो। तो ये है तरीका, चाहे आपका अपना मुकातबे फ़िक्र हो, उससे सही हदीस, अल्लाह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान है, सहाबा का जो सही इजमा है, आसार है वो, और तीसरी बात जो है सबसे बड़ी बात, बल्कि पहली बात, कुरान है। कुरान, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, और फिर सहाबा इकराम का जिस चीज़ पर इजमा हो गया, इसको पकड़ लें इंशाल्लाह, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। फिर हमें समझ में आ जाएगी कि जो भी मकतब फ़िक्र इन चीज़ों पर है। देखें, एक जमात, कौन सी जमात है, हर जमात क्लेम करती है कि 73 फ़िरके, 73 जमातें एक जन्नत में जाएगी, बाकी सब की सब अल्लाह अकबर 72 जो हैं जहन्नम में जाएंगी। तो हम क्या समझेंगे, हर जमात ये दावा करते कि जी हम ही जन्नती हैं। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं है, यकीन जाने। सारी जमातों में से वो लोग जो हक़ परस्त होंगे, जो इन चीज़ों को ले लेंगे, तो वो इसी जमात के होंगे, चाहे वो किसी भी मुकातबे फ़िक्र से होंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, एज ए स्टूडेंट, एज ए तालिब इल्म जो है बात है कि जो लोग कुरान पर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर और सहाबा के इजमा पर होंगे, अल्लाह अकबर, तो वही लोग होंगे जो हक़ पर होंगे। यही जमात बनेगी जिसको अल्लाह ताला अपने फजल से, अपने रहमत से, अपने खास करम से जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला हम सबको उनमें शामिल फरमाए।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا